ابو جہل اور ابی خلف کی طرح ابو سفیان بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ کافر لوگوں کی فوجوں کے کود کود کر سردار بنتے تھے۔ جب وہ مکہ کے لوگوں نے مداخلافی کی اور مسلمانوں کو ستانے لگے تو ان کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ہم پر فوج لے کر چڑھ آئے۔ کسی طرح محمد کا ارادہ معلوم کرنا چاہیے۔ سب کی رائے ہوئی کہ ابو سفیان خبر لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ سب نے ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا۔ ابو سفیان خبر لینے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لپیٹ دیا اور ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ کیا بستر مجھ سے اچھا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان تم کفر و شرک کی گندگی میں ناپاک ہو اور یہ بستر سیدۃ الطاہرین کا ہے، تمہارے بیٹھنے کا نہیں۔ ابو سفیان بولا کہ بیٹی تو یہاں آ کر بدتمیز ہو گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں کہ اس نے مجھ کو ایمان عطا فرمایا۔ ابا جان مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم سچے خدا کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خدا کو پوجتے ہو اور دنیا کی سرداری کا توق گلے میں ڈالے پھرتے ہو۔ عقل کی بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی مجھے تم پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے دادا کا دین چھوڑ دیا اور محمد کا دین قبول کر لیا، اور ان سے خفا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ معلوم کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے پاس آئے۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ غرض یہ کہ کوئی بھید معلوم نہ ہوا اور جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے۔ مکہ کے لوگوں نے خوب ہنسی اڑائی۔ ایک دفعہ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف فوج لے گئے۔ رات کو ابو سفیان اس تلاش میں پھر رہے تھے کہ محمد فوج لے کے نہ چڑھ آئے اور اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آواز پہچان لی اور ان کے پاس گئے اور فرمایا بھائی جان آؤ ذرا ہماری فوج دیکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت عباس نے کہا ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ چلو، اور ان کو فوج میں لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور ننگی تلوار لے کر دوڑے اور قتل کرنا چاہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میری حفاظت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان بے ایمان جانی دشمن ہے، اگر حکم ہو تو اس کو قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا چچا جان ان کو فی الحال خیمے میں لے جائیے اور اچھی طرح رکھیے اور صبح کو پھر ملائیے۔ پھر صبح کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی اور مہربانی سے فرمایا کہ چچا جان اب تو ایمان لے آؤ، ابھی تک آپ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے تم بڑے حلیم ہو رحیم ہو، بے شک تم جو کہتے ہو بالکل سچ ہے اور تم اللہ کے سچے رسول ہو، باوجود میرے ظلم و ستم کے مجھ پر رحم کرتے ہو، مہربان ہو، بدلہ نہیں لیتے۔ لو سچے دل سے اور سچی زبان سے کہتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بس مسلمان ہو گئے اور اللہ و رسول پر قربان ہونے لگے۔ اے اللہ تیری قدرت کے تو ذرا سی دیر میں دلوں کو پھیر دے اور دوزخی سے جنتی بنا دے، یہ تیری رحمت ہے اور تیرے رسول کی برکت ہے۔ جو چشمے رحمت معاف ہو جائے، عذاب سخت بھی ہو تو پھر ثواب ہو جائے۔ خدا کے پیاروں میں اس کا شمار ہو کہ جس پر نگاہ لطف رسالت معاف ہو جائے۔ ہو مات موتیاں موتی ہے جسم پر ان کے، غرق سے غرق خجالت گلاب ہو جائے۔ خدا و نبی کا ہو وہی محبوب کہ سب نیکیوں میں جو انتخاب ہو جائے۔